الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس حدیث پاک کے اندر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچو لالچ سے۔ لالچ خطرناک بیماری ہے، مہلک بیماری ہے۔ آگے ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ اس لالچ نے تم سے پہلے کے لوگوں کو برباد کر دیا۔ لالچ میں آدمی آ کے دیکھیے نہ جانے کون کون سی غلط حرکتیں کرتا۔ لالچی آدمی بڑا خطرناک ہوتا۔ اگر آپ کا بھی تجربہ ہوگا تو آپ کو یاد آ رہا ہوگا۔ عجیب و غریب مزاج کا آدمی ہو جاتا ہے جب لالچ جیسی بری بلا، بری بیماری اس کے اندر جنم لیتی۔ ہم نے تو دیکھا ہے کتنے لوگ روپیہ پیسہ رکھے رہتے ہیں، سگے ماں باپ پر نہیں خرچ کرتے لالچ کی وجہ سے، جبکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرناک بیماری کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس سے بچو۔ کیوں؟ کیونکہ اس لالچ نے تم سے پہلے کے لوگوں کو برباد کر دیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ پاک اس میں قیامت کے دن کی منظر کشی فرما رہے ہیں۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، آج کے دن تمہیں نفع نہیں دے گا، نہ مال نہ اولاد۔ تو پھر کیا چیز نفع دے گی؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، آج جو قلب سلیم لے کر آیا ہوگا، آج یہ بندہ کامیاب ہوگا، آج یہ فائدے میں ہوگا۔ تو جو قلب سلیم کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے جو بندہ، پھر یہ سمجھ لیجئے اس کے اندر سے یہ بری بیماری نکل جاتی۔ ہمارے اکابرین اس پر محنت کیے تھے، پھر ان کے پاس ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہر دم کروڑ پتی ہیں، جبکہ ہم نے دیکھا کہ اپنے پاس مال کم رکھتے تھے، دوسروں کو زیادہ دے دیا کرتے تھے۔ حسب ضرورت وہ اللہ کے بندوں کو بانٹتے رہتے تھے۔ خود میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا۔ ماشاء اللہ، کیا پوچھنا، دریا دل تھے۔ ہاں، لیکن آپ جس کے بارے میں بھی ان سے کہتے، ایک نظر بڑے قاعدے سے دیکھتے تھے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی،
عجیب و غریب اللہ نے روحانی قوت حضرت والا کو عطا کی تھی، جذب و مستی کی عجیب و غریب کیفیت تھی، لیکن سب نہیں اس کیفیت کو بھانپ پاتے تھے، اس لیے اکثر لوگوں کو وہ لطیفے سنا کر کھسکا دیتے تھے۔ یہ حضرات اپنے دلوں پر محنت کر کے اس لالچ جیسی بری مہلک بیماری کو ختم کیے تھے، اور اپنے اندر اللہ کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے لیے جو کچھ کرنا وہ سب کرنا، جو بھی کام کریں وہ اللہ کے لیے فقط کرتے تھے۔ ان میں اخلاص تھا، اور اخلاص کی اہمیت کو یہ اچھی طرح سمجھتے تھے، جانتے تھے۔ ہم لوگ ایک دو کام اگر کر بھی لیتے ہیں تو ڈھڈورے پیٹتے ہیں، دعا میں کچھ کیفیت بن گئی تو ڈھڈورے پیٹے۔ آج کی دعا تو ماشاءاللہ کیا تھی، خود ہی بیان کر کے لوگوں سے کہتے ہیں ہاں دیکھیے فلاں فلاں چیزیں بیان ہوئی ایسے ویسے۔ لالچ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ مال ہونے کے باوجود یہ دیکھا گیا، آل بیمار ہے، اولاد بیمار ہے، باپ نہیں خرچ کرتا، باپ بیمار ہے، اولاد نہیں خرچ کرتی۔ مال آتا ہے تو اکثروں کا حال خراب ہو جاتا ہے، اس لیے دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کا حال سلامت رکھیں، اور شریعت مطہرہ کے متعلق ہم سب کا حال بنائیں۔ بعض لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں اور اللہ والوں کو دھوکہ دے کر انہیں بھی ٹھگنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ والوں کے پاس دنیا کی غرض سے نہیں جانا چاہیے، دین کی غرض سے جائیں، اور باطنی جو انہیں دولت نصیب ہے، قوت ایمانیہ، روحانیہ، شریعت کی پابندی، سنت کی پابندی، گناہوں سے بچنے کی فکر مندی جو انہیں نصیب ہے، یہ ساری مایا لینے کے لیے، دولت لینے کے لیے ان کے پاس جانا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا اکابرین کے واقعات میں بات ملتی ہے۔ خود بخاری شریف کی شرح نصر الباری کے اندر پہلی جلد میں نے تفصیل سے واقعہ پڑھا، اس میں لکھا ہے، دیکھیے، ایک لالچی آدمی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی لالچی کی۔ یہ حدیث کا علم لینے کے لیے دوسرے ملک میں جا رہے تھے۔ ان کے پاس اس وقت 1000 اشرفیوں کا تھیلا موجود تھا، کروڑوں روپیہ اس وقت اگر دیکھا جائے۔ نہ جانے کب تک رکنا ہوتا، کتنے لمبے عرصے تک، اس لیے زیادہ راہ لے کے چلتے تھے۔ تو دریا کے اس پار جانا تھا، تو جہاز میں پانی کے جب سوار ہوئے تو ایک بندہ نہایت دل کا گندا، بڑی عاجزی، بڑی نیاز مندی دکھایا اور بڑی عقیدت دکھایا۔ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی نیاز مندی اور عقیدت مندی کو دیکھ کر اسے یہ راز بتا دیے کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں موجود ہیں اور میں رکھا ہوں۔ اب لالچی آدمی، وہی کہا نا خطرناک ہوتا ہے۔ اب اس کے دماغ میں تو اندر شیطان اسکیم پیدا کر دیا
اور وہ اسکیم بنایا یہ کہ اس اشرفی کو میں اپنی بتا دوں. شور مچایا، میری اشرفی غائب ہو گئی، میری اشرفیاں غائب ہو گئیں، میرا اشرفیوں کا تھیلا غائب ہو گیا جس میں 1000 اشرفیاں تھیں. لوگوں کے کان کھڑے کہ 1000 اشرفیاں. نصر الباری میں بخاری شریف کی شرح، میں اپنی مرضی سے نہیں بیان کر رہا ہوں، دیکھ سکتے ہیں. پہلی جلد میں نصر الباری پہلی جلد، جہاں بہت سے حالات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے، اسی میں بھی لکھا. اب جب شور مچایا تو ظاہر سی بات ہے جہاز کا جو عملہ تھا وہ تلاشی لینی شروع کر دیا. امام صاحب پریشان ہو گئے کہ ارے یہ تو کہہ رہا تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کہاں سے 1000 اشرفیاں آ گئی. سمجھ گئے یہ میری اشرفیوں کو اپنی اشرفیاں کہہ رہا ہے، اس طرح سے تو میں بدنام ہو جاؤں. چونکہ میں حدیث کا علم لینے جا رہا ہوں، میں ایک امین ہوں، امانت دار ہوں، سچا ہوں، اس طرح سے تو میرے دامن پر جھوٹ کا دھبا لگ جائے گا، ٹھپا لگ جائے گا. اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے. دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کے دلوں سے بھی دنیا کی محبت نکال دے. یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. تبھی تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دنیا کی اور قومیں تمہیں مٹانے کے لیے ایسے دعوت دیں گی ایک دوسرے کو جیسے تم دسترخوان پہ لوگوں کو بلاتے ہو. تو صحابہ نے کہا کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں، بہت ہوگی. کہا پھر؟ کہا تم میں مرض پیدا ہو جائے گا، بیماری. کہا کیا؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت. ایک صحابی نے استفسار کیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا پیارے آقا آپ نے کہا تھا وہن کی بیماری ہو جائے گی، تو آپ نے جو ہے باقاعدہ اس کی تشریح فرمائی تھی وہن کی، حب الدنیا و کراہیت الموت. تم میں 2 بیماریاں ہو جائیں گی. کیا؟ ایک دنیا کی محبت، دوسری موت سے کراہیت. آج دیکھ لیجئے اس میں تو دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری تھی اور امام صاحب تو نکال چکے تھے. لیکن اب ایسے کشمکش میں پھنسے، کیا کریں؟ تو اللہ پاک ہی اپنے بندوں کی کہا نا قرآن میں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیکوکاروں کا سرپرست اللہ ہے. ارے جس کی سرپرستی اللہ فرمائے اسے کون ذلیل کر سکتا؟ ہم نیکوکار بننے کی کوشش تو کریں، محنت تو کریں. بہرحال سنیے، تلاشی شروع ہو گئی جہاز کی. لوگ امام صاحب کے پاس آتے، ان کے سامان کی تلاشی لیتے، اس سے پہلے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 1000 اشرفیوں سے بھرا تھیلا کو دریا کے اندر دھیرے سے ڈال دیا. کسی کو پتہ نہیں چلا. کھڑکی وغیرہ رہتی ہے، ڈال دیے. ان کی بھی تلاشی ہوئی. اس کو یقین تھا کہ ان کے جب سامان کی تلاشی لی جائے گی تو مجھے تو 1000 اشرفیاں ملیں گی، میں یوں سچا ثابت ہو جاؤں گا. اب جب پورے جہاز میں اشرفیاں نہیں ملی تب وہ بندہ پریشان ہوا. تو جب معاملہ سرد پڑ گیا تب یہ پھر بڑی عقیدت سے آ کے کہتا ہے حضرت
آپ تو کہہ رہے تھے کہ میرے پاس 1000 اشرفیوں کا تھیلا ہے، وہ تھیلا کہاں ہے؟ حضرت نے کہا کہ میں نے تو دریا میں گرا دیا۔ کہا کیوں؟ کہا ارے میں چوری کا دھبا اپنے اوپر لیتا، میں حدیث کا علم لینے جا رہا ہوں، میں اسی میں بہتری سمجھا، اللہ پاک نے میرے دل میں ڈال دیا، اس لیے میں نے دریا کے حوالے کر دیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے ایسا لالچی آدمی، ایسا خطرناک آدمی کا چہرہ کتنا اتر گیا ہوگا جب یہ سنا ہوگا کہ امام صاحب نے 1000 اشرفیوں سے بھرا تھیلا دریا کے حوالے کر دیا۔ تبھی تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اتقوا الشح، بچو کس سے؟ لالچ سے۔ فإن الشح أهلك من كان قبلكم، اس لالچ نے تم سے پہلے کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تبھی اللہ پاک کہہ رہے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، آج کے دن نہ مال نہ اولاد کوئی کام نہیں دے گا۔ کام کیا دے گا؟ جو صاف ستھرا قلب سلیم دل لے کر آیا ہوگا۔ اب ہمارا آپ کا دل قلب سلیم ہوا کہ نہیں؟ دل سلیم ہے کہ نہیں؟ صاف ستھرا ہے کہ نہیں؟ یہ ہم آپ اپنا جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں ہمارے دل میں لالچ بھری ہے؟ یہ لالچ دوستو ہم نے دیکھا ہے کبھی کبھی، بیوی جو ہمارے اوپر ساری زندگی اپنی قربان کر دیتی ہے، سارے رشتوں کو تج دیتی ہے، ہمارے لیے گویا کہ وہ جیتی مرتی ہے، ہم اس پر بھی کھل کے نہیں خرچ کرتے، ہم نے اکثروں کو دیکھا اس سے بھی چھپاتے پھرتے ہیں۔ یہ لالچ کی بنیاد پر، لالچ کی بنیاد پر، اور بہت سی ساری چیزیں ہیں، اس لیے ہم اس سے بچیں۔ یہ بڑی خطرناک بڑی مہلک بیماری ہے، لالچ خطرناک بیماری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس خطرناک بیماری سے اور پوری امت کو بچائے۔ ہاں جب یہ لالچ آتی ہے تو آدمی صدقہ دینے میں بھی آناکانی کرتا ہے، حتیٰ کہ کتنے زکوٰۃ تک نہیں نکالتے، لالچ ایسی چھا جاتی ہے۔ ہم سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ امام صاحب سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہم آپ عبرت پکڑیں کہ بتائیے ہمارے اکابرین کچھ نہیں سوچے، عزت سلامت رکھے، کیا ان کے دل میں نہیں آئی ہوگی یہ بات کہ میں اتنی بڑی رقم؟ لیکن نہیں، نہ اسلام کو بدنام ہونے دیے، نہ حدیث کو بدنام ہونے دیے، نہیں، نہ لالچ کو غالب آنے دیے، بلکہ دریا کے حوالے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو اللہ کے لیے جینے والا یوں جیا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح سے جینے کی توفیق عطا فرما دے، اور جیسا کہ بہت سی باتیں اس سے پہلے بھی کہی گئی ہیں، دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔